बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा है। बड़ा हमला होगा और इस मर्तबा हलाकतों का अंदाज़ा करना मुश्किल होगा। ये कहना है वेस्टर्न मीडिया का, और ये किसी एक उनके मीडिया आउटलेट का कहना है। ये मल्टीपल जगहों पर ये चीज़ छप रही है, ख़बर सामने आ रही है, और इनका एनालिसिस यही है कि एक बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। आज की स्टोरी में हम बात ये करेंगे कि यूक्रेन और रूस का मसला आखिर है क्या, मौजूदा सूरत हाल है क्या, और मुमकिना तौर पर क्या होने जा रही है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। खैर, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर इस वक्त कई हज़ार फौजी तैनात हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ टू बी एग्जैक्ट अराउंड 2.25 लाख अफवाज इस वक्त इस बॉर्डर पर लगी हुई हैं, जो आमने सामने है। 1 लाख के करीब रूसी फौजी हैं और तकरीबन 2.25 लाख के करीब यूक्रेन, नेटो और उसके इत्तहादी अफवाजी हैं, जो इस वक्त आमने सामने हैं। अब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, वेस्टर्न मीडिया भी ये कह रहा है, वो ये कहती है कि बड़ा हमला होने वाला है और रूस इसका आगाज़ करेगा। अच्छा, अब इस सबसना में वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो नेबरिंग एरियाज़ में रह रहे हैं बॉर्डर के, उनमें शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो ये नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। बहुत सारे वहाँ से अपनी जगह इलाके खाली करके जा चुके हैं। जो फ़ौजें लगी हैं, यानी कि बॉर्डर के ऊपर आमने सामने हैं, वो सिर्फ फ़ौजें नहीं हैं, उनके साथ वहाँ पे जंगी हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। वहाँ पे उनके साथ टैंक जो हैं वो भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, यानी जितना भी एक जंग के लिए साजो सामान चाहिए है वो दोनों जानिब मौजूद है। और उसको पहुँचाने में कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लगते हैं, वो किसी भी मुल्क की फ़ौज हो। अच्छा, उससे अगली चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो रूस के सदर हैं, उन पे यानी उनकी शख्सियत पे लगी जाने वाली पाबंदियों का अब जिक्र होने लग गया है, जबकि अब से चंद हफ्ते कबल तक जिक्र हो रहा था कि सिर्फ रूस पे पाबंदियां लगेंगी, और वो पाबंदियां जो हैं उसके ऊपर इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। वैसे तो रूस इस वक्त बहुत सारी पाबंदियां हैं जिससे गुजर रहा है, लेकिन उनको मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा अगर रूस हमला कर देता है यूक्रेन पे तो। और अगर हमला कर देता है तो प्रेसिडेंट पुतिन की शख्सियत यानी उनके ऊपर भी जो है वो पाबंदियां लग जाएंगी, सैंक्शंस लग जाएंगी, जिसके बाद वो एक डिस्प्यूटेड बंदों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे दुनिया भर के एक सदर होने के बावजूद। अमेरिका ने 8500 अपने फ़ौजी इस वक्त हाई अलर्ट कर दिए हैं, जो इस वक्त फैले हुए हैं मुख्तलिफ यूरोपियन और यूक्रेनियन हुदूद के अंदर। इसके साथ साथ नेटो की अफवाज जो कि यूक्रेन में मौजूद हैं, वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, और यूक्रेनियन इटसेल्फ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो भी हाई अलर्ट पर है। किसी एक चिंगारी के लगने की देर है और जंग का जो है वो आगाज़ हो सकता है। अब ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों है, थोड़ी सी आपको इसका बैकग्राउंडर जानना होगा। वो आप जान लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सारी कहानी है क्या, और ये सूरत हाल क्यों बिल्टअप हो गई है, और मुमकिन तौर पर कौन से टारगेट्स हैं जो इससे अचीव किए जा सकते हैं। अब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये कहता है कि यूक्रेन और रूस दोनों पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, यानी यूएसएसआर का हिस्सा थे, और 1991 यानी कि 91 के अंदर जो है, जब यूएसएसआर या सोवियत यूनियन टूटा तो उसके नतीजे में यूक्रेन भी रूस से अलहदा हो गया। 91 से ऑनवर्ड टिल 2014 तक जितना भी टेन्योर रहा, उस टेन्योर में यूक्रेन में जौन सी हुकूमतें रहीं या जो सुदूर रहे, वो भी वही थे जो मॉस्को, क्रेमलिन या रूस के जो है वो इन्फ्लुएंस से आते थे, या उनका असर रसूख रहता था, और वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहते थे। वैसे रूस यूक्रेन को अपना एक छोटा भाई या बगल बच्चा आज भी तसव्वुर करता है, क्योंकि उसका कहना ये है कि भाई ये हमारा हिस्सा था। उसका कहना ये है कि यहाँ पे बहुत सारे रशियंस हैं, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है, यूक्रेनियन भी बोलते हैं लेकिन रशियन बोली जाती है, हमारा कल्चर सेम है, हम पार्ट एक थे, हम अलहदा हो गए और वो अलहदा एक साजिश के तहत हुए, चुनाचे हमें वापस उस हिस्से को जो हमसे कट गया है उसको जोड़ना है। अब ये तो ख्वाहिश है रूस की, लेकिन इस सबसला में हुआ ये कि यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लग गया 2014 में वेस्टर्न पावर्स का। वो इसलिए होने लग गया
کہ 2014 میں یوکرین کے جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے ایک سیاسی اور اقتصادی ایک بڑا معاہدہ کرنا تھا جس نے یوکرین کی آنے والی نسلوں یا یوکرین کے مستقبل کا تعین کرنا تھا۔ وہ معاہدہ انہوں نے کر لیا بجائے یورپین کنٹریز کے یا ویسٹرن پاورز کے روس کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے، آبادی تھی، انہیں خاصا غصہ چڑھا اور انہوں نے خاصا ریئیکٹ کیا۔ مظاہروں کا آغاز ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ صدر جو ہے اس کو نکال پھینکے باہر، یہ روسی نژاد ہے، یہ روس کے زیر اطاعت ہے، یہ روس کے انفلوئنس میں چلتا ہے، یہ واپس روس کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ ہم نے روس کے اندر سے جو اتھارٹیرین رجیم تھی، جو وہاں پہ سخت قسم کی حکومت تھی، ہم نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر کے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کی ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں اور ویسٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ بہت مظاہرے ہوئے، بڑے مہینوں تک جاری رہے، کافی اس کے اندر نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اسی اثناء میں ہوا یہ، اس صدر کو مستعفی ہونا پڑا، نئے صدر آ گئے۔ نئے صدر نے یورپین ممالک کے ساتھ اتحاد کر لیا اور وہ معاہدہ روس والا کینسل ہو گیا، یورپین معاہدہ جو ہے وہ سٹینڈ کر گیا، جس کی بعد نیٹو بھی یہاں پہ آ گئی، نیٹو کی بہت ساری آرمری یہاں پہ آ گئی، جس کے بعد یہاں پہ نیٹو کے اتحادی افواجی، امریکی، برطانوی، جرمنز، جتنے بھی یورپین دھڑے کے ممالک تھے وہ سارے یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے اس طرح کر کے جو ہے وہ گھیر لیا یوکرین کو۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسی کی تیسی۔ اب اس اسلام میں ہوا یہ کہ یہاں پر موجود جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ باغی تھے، کچھ ریبیل تھے رشین، انہوں نے بہت زور پکڑنا شروع کر دیا۔ 2014 کی بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے بہت زور پکڑنا شروع کر دیا تو اس میں کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے زور نہیں پکڑا، اس کو رشیا نے سپورٹ کیا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی زور پکڑا تو رشین کو موقع مل گیا، انہوں نے اس کی پھر سپورٹ شروع کر دیا۔ اب اس کا جو بھی مطلب نکال لیں، لیکن دونوں باتیں ایک ہی چیز پہ آ کے ختم ہوتی تھیں کہ ان کو بہت زبردست قسم کی بیکنگ ملنے لگی رشینز کی جانب میں۔ ریبیل نے کہا کہ یہ جگہ ہم خالی کریں گے یوکرینین تسلط سے، اور انہوں نے وہاں کے 2 بارڈرنگ جو صوبے تھے وہ بھی آزاد کر لیے، ان کے نام بھی انہوں نے بدل دیے اور خاصی جو ہے وہ جنگ کی سی صورت بن گئی، خاصا غدر مچا۔ روس نے ویسے اس میں انوالومنٹ سے انکار کیا، اس نے کہا کہ جی ہماری قطعی طور پہ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، جبکہ حقائق یہی کہتے ہیں کہ روس نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ان ریبیلز کو۔ نتیجتاً 14,000 کے قریب اموات ہوئی، 14,000 اور 1.5 ملین کے لوگ جو ہے قریب وہ ڈسپلیس ہو گئے اپنے گھروں سے، جو ہے وہ پیچھے ان کو ہونا پڑا، ظاہر وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی، حالات خاصے خراب ہو گئے۔ 2014 کے بعد سے لے کے ابھی تک وہاں پر نیٹو کی افواج موجود ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوکرین کو یا اس نام پہ وہاں پر موجود ہیں۔ نیٹو سے روس کا پرانا آنکڑا ہے، روس یہ جانتا ہے یا کہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیٹو افواج سوویت یونین کو توڑنے کے لیے بنائی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد وغیرہ وغیرہ، وہ ایک بہت اور بھی اولڈر ہسٹری میں چلا جاتا ہے معاملہ، لیکن دونوں میں خاصا مسئلہ ہے۔ پریزیڈنٹ پیوٹن اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ نیٹو افواج یہاں سے نکل جائیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ ویسٹرن پاورز کیا کر رہی ہیں، بھئی ہمارا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا پارٹ ہے اور وہ کہتے ہیں ہم جی آپ کا پارٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہمارا آپس کا ڈسپیوٹ ہے، آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں، آپ کا یہاں سے کیا لینا دینا ہے، یہ کہنا ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایونچولی ہم اس کو شامل کریں گے۔ اب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، میں نے آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتا دی کہ وہ اس وقت یہ ہیں، ایک جنگ کے دھارے پر اس وقت بالکل صورتحال پہنچ چکی ہے۔ اب کچھ کہنے والے اور لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن اس سے 2 آبجیکٹو ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا آبجیکٹو وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پریشر ڈال کے یا وہ ایک خوف کا سا سما بنا کے، وہ ایک جنگ کا سا سما بنا کے ویسٹرن پہ، یوکرینینز پہ، نیٹو پہ خوف طاری کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ خوف اس لیے طاری کیا کہ انہوں نے ایک معاہدہ پچ کر دیا، اور معاہدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی فورسز کو پیچھے لے جائیں گے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر نیٹو کی افواج یہاں سے نکل جاتی ہے، جو کہ کلوزر ٹو ناممکن ہے۔ دوسری چیز وہ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ 1,00,000 فوجی، بہت زیادہ فوجی ہوتے ہیں کسی بھی جنگ یا جھڑپ کے لیے، 1,00,000 فوجی ایک سائڈ سے اور 1,00,000 تقریباً دوسری سائڈ سے جب آمنے سامنے ہوگا تو ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ، طاقت، دولت ہے وہ، یا جس کے پاس زیادہ عقل ہے وہ جو ہے انویژن کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور پریزیڈنٹ پیوٹن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ انویڈ کر جائیں گے یوکرین کو، ایک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔
جس کی وجہ سے اس وقت ویسٹرن پاورز کے اندر خاصا کنسرن خدشہ پایا جاتا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے لے کے ان کے ترجمان جو نیڈ پرائس ہیں، اس کے علاوہ جو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہے اینٹونی بلنکن، ان سب کے اسٹیٹمنٹس اور بیانات سامنے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خطے کی سیکورٹی کو خطرہ ہے، چنانچہ ہم جو ہے یہ نہیں ہونے دیں گے، اگر ایسا ہوا تو ہم پابندیاں لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اب اس سب اسنا میں آخری چیز یہ کہ یا تو وہ مغرب کو ڈرا کے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن، یا وہ واقعی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں دونوں دھڑوں یا دونوں گروپس کے پاس واپسی کا کوئی رستہ اس وقت نہیں بچا، یا تو سٹیٹس کو میں چیزیں ایسے ہی رہ جائیں گی یا ان کو آپس میں آ کے ٹکرانا ہوگا۔ اگر قبضہ ہو جاتا ہے، اگر تو قبضہ واقعی ہو جاتا ہے اس وقت یوکرین کے اوپر، تو پریزیڈنٹ پیوٹن اور ان کی آنے والی کئی نسلیں یا کئی دہائیوں تک جو ہے رشین رجیم یا ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ جمی رہے گی۔ اور اگر یہ نہیں کر پاتے تو یہ وہاں کی جتنی بھی ایسی باغی وہاں پہ ممالک ہیں یا ایسے سوچ ہے جو چاہتی ہے کہ وہ رشین رجیم سے چھٹکارا حاصل کرے، اس کو بہت زیادہ تقویت ملنے لگ جائے گی اور بہت ساری چیزیں پریزیڈنٹ پیوٹن یا موجودہ رجیم کے ہاتھ سے نکلنے لگ جائیں گی۔ تو خیر یہ فیوچر سے جڑے ہوئے معاملات ہیں دونوں کے، ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔